اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج جس موضوع کے تحت آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت ہی اہم اور یہ جان لے کہ سب سے اہم موضوع ہے۔ ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ اگر ایمان والا اس رات میں عبادت کرتا ہے اور اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ گویا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ 1000 مہینہ یعنی 83 سال تقریباً، اتنی عبادت کا ثواب ایک رات میں اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو اور خاص کر کے امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم امت ہیں، ہمارے لیے اتنا بڑا آفر، اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اکرام ہے کہ اس سے بڑا انعام اور اکرام ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ رات کون سی رات ہے جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس رات کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، یہ رات کب آتی ہے، اسے پانے کا طریقہ کیا ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پوری باتوں کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور الحمدللہ یہ رمضان کے مہینے ابھی پہلا عشرہ جا چکا، دوسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور اب آج سے ہی ہمارا تیسرا عشرہ یعنی آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آخری کا جو رمضان کا جو 10 دن ہے یہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے اچھا، اور رمضان کے مہینے کا آخری جو عشرہ ہوتا ہے 10 دن جو لاسٹ کا ہوتا ہے وہ رمضان کا سب سے اچھا دن ہوتا ہے۔ رمضان کے 30 دنوں میں پہلا 10 دن، پھر دوسرا 10 دن، پھر تیسرا 10 دن، تو لاسٹ کا جو 10 دن ہوتا ہے اور اس کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ تمام سال سے افضل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے، اس کا ریزن اور سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن اور سبب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روٹین کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے ہر کام کے اندر، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اس ایک رات کو پانے کے لیے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی، معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ عبادت میں کوشش کیا کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں زیادتی کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دن میں اور کسی راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے سب سے پیارے ہیں اور تمام نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ سب سے اہم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں، اور ان کے نظر میں جب اہم تھا تو ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ اہم ہونا چاہیے کہ وہ نبی ہو کر کے اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، جو بخشے بخشائے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کے آخری عشرے میں جو آج کی رات سے شروع ہونے والا ہے، یعنی آج جو منگل کی جو رات ہے، آج کی رات سے شروع ہونے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہم خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور رمضان کا آخری عشرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے تھے؟ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کو کسنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی راتوں کو زندہ کرنے سے مطلب راتوں کو عبادتوں سے منور کرتے تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے، ان کو بھی عبادت کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ یہ جو آخری عشرہ رمضان کا آ رہا ہے، اس عشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے سے مراد تمام کام کو پہلے نپٹا لیا، دنیا کے تمام کام سے آزاد ہو گئے۔ اب یہ جو 10 دن ہے، رمضان کے آخری 10 دن جو ہے، اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کرنے میں گزارتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری 10 دن رمضان کا ہوتا تھا وہ صرف اور صرف عبادتوں میں، ریاضتوں میں، ذکر میں، اذکار میں، نمازوں میں، سجدوں میں اور رکوع میں اور تلاوتوں میں گزرتا تھا۔ ہماری زندگی کا معمول کیا ہے؟ ہمارا جو رمضان کا آخری 10 دن ہے یہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، کھریانوں میں، ہنسی میں، مذاق میں، دوڑ میں، بھاگ میں، کمانے میں، کھانے میں گزرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی کا آخری 10 دن رمضان کا عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزرتا تھا، اور ہمارا رمضان کا آخری 10 دن کھانے میں، پکانے میں، دوڑنے میں، بھاگنے میں گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول وہ احیا لیلہ، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ رات بھر سوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہنسی مذاق مستیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا سب سے اہم کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے رسول اپنی فیملی کے لوگوں کو جگاتے تھے، اپنی بیوی کو، بچوں کو جگاتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے، باپ جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو جگائیں، اگر ماں باپ سو رہے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ کو جگائیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں نیکی کے کام کرنے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ بھلائی کے کام میں، نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ نیک کام ہے۔ اگر ماں باپ سو جائیں تو بچے جگائیں، بچے سو جائیں تو ماں باپ جگائیں، اگر بڑے سو جائیں تو چھوٹے جگائیں، چھوٹے سو جائیں تو بڑے جگائیں۔ کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے کی راتوں سے محروم نہ رہے، ہر شخص کی راتیں عبادت میں گزرے، اور کم سے کم، زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنا، اور عورتیں ہیں تو عشاء کی نماز کو گھر میں وقت پر پڑھیں، تراویح پڑھیں، مرد ہیں تو تراویح کو پڑھیں، عورتیں ہیں تو تراویح کو پڑھیں، اور کم سے کم فجر کی نماز کو مرد جماعت سے پڑھیں مسجدوں میں جا کر کے، اور عورتیں فجر کی نماز کو وقت پر گھروں میں پڑھیں، نمازیں قضا نہ ہو، تراویح قضا نہ ہو، اور ہو سکے تو تہجد پڑھیں، تلاوت جتنا زیادہ کر سکیں، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز کو مرد مسجد میں جماعت سے پڑھیں، عورتیں گھر میں وقت پر پڑھیں، مرد تراویح پڑھیں، عورتیں بھی تراویح پڑھیں، اور فجر کی نماز کو مرد جماعت سے مسجد میں پڑھیں اور عورتیں فجر کی نماز کو وقت پر اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تو یہ ایک معمول بنانا چاہیے، ایک ایسا ذہن، ایک ایسا ماحول پورے گھر کا بنے کہ ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرے کہ یہ آخری عشاء چل رہا ہے، ہمیں عبادت کرنے چاہیے۔ اور آخری عشر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟
آخری عشرہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس لیے بڑا ہے کہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی اگر کسی شخص نے اس رات کو پا لیا تو گویا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب اس نے پا لیا. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، رمضان کے پہلے اللہ کے رسول نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے. اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو شب قدر کی رات ہے. جس نے اس کو کھو دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس نے تمام خیر کو ضائع کر دیا، اس سے تمام خیر چلا گیا. اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام طرح کے خیر کو اور بھلائی کو سمیٹ لیا. اب اللہ کے رسول کی حدیث اور اس جملے پر غور کیجئے کہ ایک رات رمضان میں آتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے. جس نے اس کو پا لیا اس نے ہر طرح کے خیر کو پا لیا، ہر طرح کی بھلائی کو پا لیا، ہر طرح کی اچھائی کو پا لیا، اللہ کی رضا کو، اللہ کی رحمت کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا. جس نے اس رات کو گنوا دیا، گھومنے میں، پھرنے میں، سونے میں، ہنسی مذاق میں گزار دیا، کمانے میں، کھانے میں، تو گویا اس نے تمام طرح کے خیر کو گنوا دیا، کھو دیا، برباد کر دیا. اور اس کی فضیلت قرآن میں اس طرح اللہ نے بیان فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. فرمایا یہ رات وہ رات ہے، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا. قرآن دو طرح سے نازل ہوا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پورا ڈرافٹ کر کے تیار کر کے آسمانی دنیا پر نازل کر دیا. پھر وہاں سے 23 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹائم ٹو ٹائم اور ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا. لیکن پہلی مرتبہ قرآن کو ڈرافٹ کر کے آسمانی دنیا پر جب نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ رمضان کے مہینے کی لیلۃ القدر کی رات تھی. اور فرمایا وما ادراک لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اس کی فضیلت اور بیان فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے فرشتے کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، یعنی زمین پر جتنی کنکریاں ہیں کنکریوں سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جو نمازوں میں مشغول ہیں، جو تلاوت میں مشغول ہیں، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، جو استغفار میں مشغول ہیں، جو عبادت کے کسی بھی حال میں مشغول ہوتے ہیں. فرشتے ان کے پاس جا کر کے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے نام کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. تو وہ لوگ کتنے محروم ہیں جو اس رات کو سونے میں، کھانے میں، کھیلنے میں، کودنے میں گزار دیں. وہ لوگ کتنے اچھے ہیں اور زیادہ اہمیت کے لائق ہیں اور کتنے مکرم ہیں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں. اور فرشتے آ کر کے ان کو عبادت کی حالت میں دیکھتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں اور اللہ سے جا کر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں نے عبادت کرتے ہوئے پایا. وہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور وہ کتنے محروم ہیں جو اس رات کو کھیلنے میں اور کودنے میں اور ہنسی مذاق میں گزارتے ہیں. ابھی لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے، کب ہم اسے پا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یعنی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. آج جو منگل ہے، آج جو رات شروع ہوگی یہاں ہمارے یہاں، بہت سارے لوگوں کی کل ہو چکی ہے پہلی رات شب قدر کی. ہم عمان میں ہیں اور انڈیا وغیرہ میں جہاں پر دوسرے دن سے روزہ شروع ہوا ہے، وہاں پر آج منگل کی جو رات ہوگی ہمارے لیے، یہ شب قدر کی پہلی رات ہوگی. آج شب قدر کی
پہلی رات ہوگی، اور اس کے بعد اسی طریقے سے پھر جمعرات کے آج منگل کے دن افطار کرنے کے بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی، پھر اسی طرح سے بدھ چھوڑ کر پھر جمعرات کے افطار کے بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی ہوگی، پھر اسی طرح جمعہ کو چھوڑ دیں پھر سنیچر کے دن افطار کے بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی، پھر اسی طرح اتوار کو چھوڑ دیں پھر سوموار کے افطار کے بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی، پھر اسی طرح منگل چھوڑ دیں پھر بدھ کی افطار کے بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی، یعنی 5 راتیں ہیں اس طرح سے شب قدر کی رات ہیں 21 23 25 27 اور 29 کی۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم نے پورے سال میں ہم کو صرف 5 دن محنت کرنی ہے، پورے سال میں صرف 5 دن، 365 دن ہوتا ہے، 365 دنوں میں سے 5 دن اگر ہم نے محنت کر لیا، عبادت کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا اور ذکر و اذکار میں اپنی راتوں کو گزارا تو میرے بھائی ہم لیلۃ القدر کو پانے والے بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کرے کہ عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھے، تراویح کی نماز کو پڑھ لے اور اس کے بعد فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے۔ اگر عورت ہے تو عشاء کی نماز کو پڑھ لے وقت پر، اور تراویح کی جو بھی تراویح جتنی اللہ میسر کرے اتنی تراویح پڑھ لے، اس کے بعد فجر کی نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ کم سے کم اتنا بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے والے بن جائیں گے۔ تو اب تیار ہو جائیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے اس رات کے لیے، آج سے ارادہ بنائیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، اور 10 راتوں میں کم سے کم نہیں کر سکتے تو کم سے کم طاق راتوں میں 5 راتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، راتوں کو نمازوں میں گزارنا ہے، سجدوں میں گزارنا ہے، رکوع میں گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، ذکر و اذکار میں گزارنا ہے، عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، فجر کی نماز کو وقت پر اور جماعت سے پڑھنی ہے۔ ان چیزوں کا ارادہ جب ہم بنائیں گے میرے بھائی تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ہم لیلۃ القدر کو پانے والے بن جائیں گے، اور لیلۃ القدر کو پانے والے بن گئے تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے۔ اب سوچ کر دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ سنایا کہ وہ شخص ایسا تھا جس نے 80 سال اللہ کی عبادت کی، 80 سال، اور ایک شخص تھا جس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا اللہ کے رسول نے تو صحابہ کو بڑا افسوس ہوا اور کہا، اور دل میں سوچا کہ ہم لوگ اتنے سال تو نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اظہار بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات عطا فرمایا۔ ہر سال یہ رات آتی ہے، جس نے اس رات میں عبادت کر لیا اور اس کو گویا 1000 مہینے کی عبادت یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اگر پورے سال بھی ہم عبادت کر، اللہ تعالیٰ کہتے کہ پورے سال میں تم ایک رات تلاش کرو تو بھی ہم کو تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کیا۔ پورے رمضان کے مہینے میں بھی نہیں، رمضان کے مہینے کے آخری 10 راتوں میں سے 5 راتوں کو کہا گیا کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ تم لیلۃ القدر کو پانے والے بن جاؤ گے۔ میرے بھائی تو ہم تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، گھر میں ماحول بنائیں، سب کو بتائیں، پہلے سے تیار کریں۔ جس طرح شادی کی تیاری ہوتی ہے سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، عید کی تیاری سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، کوئی گھر میں فنکشن ہے سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو بتائیں کہ انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر میں جاگنا ہے اور گھر کے نورانی ماحول بنانا ہے تاکہ فرشتے نازل ہوں اور ہم کو عبادت کی حالت میں دیکھیں۔ اب لیلۃ القدر میں جاگ کر دعا کیا کرنی ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پا جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے اس دعا کو بار بار کرنا چاہیے، بار بار، سب سے زیادہ اس کی دعا کو کرنا چاہیے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ جو ہے عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں، آپ جو ہے عفو درگزر کو یعنی معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے۔ ایک انسان کے لیے، خاص کر ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہمارے پاس ہیں، جو بھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم جس
مصیبت میں ہیں یا جس ترقی کو پانا چاہتے ہیں، جس کامیابی کو پانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اگر ایسی دعا ہے جو ہم کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہو ہی نہیں پائے گا، یہ ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس دعا کو اللہ کے سامنے رکھیے، روزانہ رکھیے، خاص کر کے شب قدر کی رات میں اس دعا کو اللہ کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ تو اس دعا کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، جائز دعائیں اللہ کے سامنے رکھیے، اپنی تمام ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیے، آنسو بہائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کو پانے والا بنائے، شب قدر کو حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس شب قدر میں مغفرت فرمائے، اور دعا بھی کیجیے، صرف کوشش مت کیجیے بلکہ دعا بھی کیجیے، اللہ چاہے گا تبھی ملے گا۔ کوشش کیجیے جاگنے کی، پڑھنے کی، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما۔ جب دعا کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔